کیوں آیا؟ اس کی بہترین رہنمائی صرف قرآن پاک سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ سورۃ بقرہ کا آغاز ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، سے آغاز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ انسانیت کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے ہے۔ ویسے بھی قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بہترین کام قرآن پاک سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ اصل میں جو ہماری زندگی کا بنیادی مقصد تھا اور ہے، جہاں سے اس زندگی کا آغاز ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کو کہ سجدہ کر آدم کو، اور اس کے انکار سے دو چیزوں نے جنم لے لیا، ایک خیر نے اور ایک شر نے۔ آدم خیر کی علامت اور شیطان شر کی علامت، یہ وہاں سے آغاز ہوا ہے، اور یہ اس کا اختتام جو ہے جس دن اس ساری دنیا کو فنا کر دیا جائے گا، اختتام ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ڈے آف ججمنٹ ہوگا، جس سے پتہ لگے گا کہ خیر میں کون تھے اور شر میں کون تھے۔ تو خیر کی تعلیم دینے کے لیے پیغمبر آئے، آسمانی صحیفے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے ساتھ اللہ کی وہ کتاب آئی جو قیامت تک موجود رہے گی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بارہا یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر آپ قرآن کے علم کو سیکھیں اور سمجھیں گے تو آپ کو دنیاوی سارے علوم بہت بہتر انداز میں سمجھ آئیں گے۔ لیکن انسان چونکہ بیسیکلی اس کی جو فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ خود غرض بھی ہے، لالچی بھی ہے اور جاہل بھی ہے، تو وہ ٹریپ ہو جاتا ہے اصل سے ہٹ کر۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری محنت سے، میری دنیاوی علم سے، میری کوشش سے زندگی کی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ یہ چاہتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے ساری زندگی یہاں نہیں رہنا، اس کے بڑے نہیں رہے، نسل در نسل آپ دیکھتے ہیں لوگ آئے اور چلے گئے اور تاریخ کا حصہ بنتے گئے یا مٹی کا حصہ بنتے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کوئی شخص آیا تھا۔ کتنے لوگوں کو دنیا جانتی ہے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، کتنے لوگوں کی تاریخ ہے، 2-4 ہزار 5 ہزار بندے ہوں گے، 10 ہزار ہوں گے، 20 ہزار ہوں گے، 1 لاکھ ہو جائے گا۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم سوچنا چاہیں ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے، سابقہ تاریخ کے لوگوں کو؟ جانتے بھی صرف وہ ہیں جو تاریخ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے، ورنہ عام آدمی کو کیا پتہ ہے؟ دیکھیں، جب آپ جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ راستہ بھول جاتے ہیں تو پھر قسمت سے ہی دوبارہ آپ منزل تک پہنچیں گے، کہ وہاں پراپر راستے نہیں ہوتے، پھر آپ کو مل جائے راستہ نہ ملے۔ انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ اپنے اصل راستے سے ہٹ گئے ہیں تو پھر شاید ہی دوبارہ اصل راستے پہ چڑھ سکیں، کیونکہ زندگی میں جو
दौलत की चमक है, जो इख्तियार की चमक है, जो ताकत की चमक है, वो आपको असल से हटा देती है। फिर आज के दौर में जो मगरब की दुनिया है, ये ओवरऑल जो माशरे में एक कॉन्सेप्ट है, हम इस ज़िंदगी को, जो हमें ये ज़िंदगी हासिल है दुनियावी, हम इस ज़िंदगी को बेहतर, कामयाब और खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हमें अपने मज़हब के और अखलाकियात के और रिवायात के बुनियादी असूलों से रूगर्दानी भी करनी पड़े। हम सब वैसे तो मुआशरा इस तगोदों में है कि ये लाइफ बेहतर हो, ज़राए आमदनी बेहतर हो, वसाइल बेहतर हो, रिहाइश बेहतर हो, आमदरफ्त के ज़राए बेहतर हों, और ये हमें अपने असल रास्ते से भटका देती है। उसकी भी कुछ वजूहात हैं। जो लोग दीन की तालीम की तरफ मायल होते हैं, वो दुनियावी तालीम तर्क कर देते हैं। हम जिस दौर में जिंदा हैं, ये जदीद दौर है। अगर हम जदीद दौर के तकाज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी को हम आहंग नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। मुआशरे में हमारी बका नहीं है। अगर हम उधर जाते हैं, जदीद तालीम की तरफ, तो हम मज़हब से दूर हो जाते हैं। जबकि मज़हब जो है वो बुनियादी जुज़ है ज़िंदगी का। क्योंकि इंसान ने बिलाखिर ये दुनिया छोड़ देनी है, चले जाना है। अगर इंसान को आखिरत की भलाई मैसर नहीं है, आखिरत की भलाई मैसर नहीं है, अगर इंसान की ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी शामिल नहीं है, तो ये उसकी सारी मेहनत रायगां चली जाएगी। मादा परस्ती का जो गलबा है वो इतना ताकतवर है, इतना मजबूत होता जा रहा है, हो गया है, कि उसने हमें मज़हब से बहुत दूर कर दिया। हमारे जहनों में एक ही बात डाली जाती है कि हमने पढ़ के अफसर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, अच्छा कोई प्रोफेशनल बनना है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर साइंस में है, कोई अकाउंट्स में है, फाइनेंस में है, या एग्जेक्टिव हेड साइड पर है। और कहीं भी ये तरबियत का सिलसिला नहीं है कि अच्छे काम के साथ इंसान भी अच्छा होना चाहिए, उसे अपनी आखिरत की फ़िक्र भी होनी चाहिए, उसकी ज़िंदगी दीन के असूलों के साथ भी चलती रहे। हमें कहीं मज़हब नहीं रोकता कि आप फिजिक्स ना पढ़ें, हमें कहीं नहीं रोकता कि आप मेडिकल साइंस में ना जाएं, हमें कहीं साइंस अपना साइंस नहीं रोकती कि आप कुरान तर्क कर दे पाए। ये बाइफरकेशन हमने खुद पैदा की। क्योंकि जो जहालत है वो एक नस्ल में नहीं है, वो नस्ल दर नस्ल जहालत है।
اور جہالت یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں، اس کا نام جہالت نہیں ہے۔ جو قرآن پاک نے کہا، فرمایا کہ انسان ظلومن جہولا، انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ ایک آدمی فزکس میں پی ایچ ڈی ہے، اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اس کو قرآن کا گلوز بھی نہیں آتا، تو قرآن کی روح میں وہ جاہل ہوگا نا۔ اس کو اس علم کا کیا فائدہ جو وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا، اپنے رب کو نہیں پہچان سکا، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں پہچان سکا۔ ویسے وہ ڈاکٹر ہے، اسکالر ہے۔ یہ جس جہالت کا اشارہ ہے، بیسیکلی اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ ہمیشہ میں یہی بات کہتا ہوں کہ انسان کو سوچنا کہ میں یہاں کیوں ہوں، میں اس دنیا میں کس لیے۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر آپ سوچیں گے کہ آپ کو تخلیق کس نے کیا۔ جب آپ تخلیق کرنے والے کو سوچیں گے تو پھر آپ سوچیں گے اس کے متعلق معلومات کہاں سے ملے گی، پھر آپ قرآن پر آئیں گے کہ واحد قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو بتا سکتی ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرے رب کی صفات کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی موجودگی کیسے ہے، اور تجھے کیوں پیدا کیا۔ یہ سارا قصہ اس قرآن سے ملے گا آپ کو۔ جب ہمیں قرآن کی تعلیم کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اس لڑائی کا ہی پتہ نہیں ہے کہ لڑائی کس بات پر ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ شیطان کا کام کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس نے کیا کہا، اسے رب پاک نے کیا حکم دیا، قیامت کا دن کیوں مقرر کیا گیا، پیغمبر کیوں بھیجے گئے۔ یہ ساری باتیں ہیں جب اس کے علم میں نہیں ہے تو جاہل ہے، چاہے وہ بہت بڑا اسکالر بھی۔ اور یہ ہمارا فرض ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم لوگوں کو قرآن سے آگاہی دیں۔ اگر ہم لوگوں کو قرآن کی آگاہی دیں گے تو بات آگے چلے گی۔ جنہوں نے دنیاوی علوم پر کام کیا، وہ کہاں سے نیوٹن کا وجود شروع ہوا اور کتنی پوری دنیا میں وہ پھیل گیا، کہ اس کے پیروکاروں نے یہ کام کیا۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جو کامیاب علم ہے، جو کامیاب علم تھا، ہم اس کی صحیح اشاعت نہیں کر سکے۔ آپ انگریزی کا ایک پیرا پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ ساتھ آ رہا ہوتا ہے، آپ کی زبان تو نہیں ہے انگریزی۔ اس کے برعکس ہم سارا دن قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم بطور تبرک پڑھتے ہیں، مجھ سمیت بطور تبرک پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری مقدس کتاب ہے، پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ اس کا جائزہ لیں، اس کے اوپر غور کریں، تو شاید آپ کو فزکس، کیمسٹری، انگلش، میتھمیٹکس وہ نہ دے سکے جو یہ دے گی آپ کو، دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، نہ صرف دنیا کے، دین کے لحاظ، دنیا کے لحاظ سے۔ جن لوگوں نے یہ کہا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، وہ سائنس پڑھے ہوئے تو نہیں تھے، وہ قرآن پڑھے ہوئے تھے۔
جو حکومت کا نظام حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے رائج کیا اس سے پہلے بھی نہیں تھا، آج تک بھی اسی کو فالو کری پوری یورپ، پوری مغرب اس کو فالو کر رہی، سارا ڈسپلن وہی ہے. وہ تو قرآن پڑھے ہوئے تھے، تو دنیاوی لحاظ سے کم بھی کامیاب تھے، دین کے لحاظ سے بھی کامیاب. کسی مسلمان کی قرآن کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ کل بھی بات ایسے ہی تھی، یہ آج بھی بات ایسے ہی ہے، آنے والے کل میں بھی یہ بات ایسے ہی ہوگی. کوئی اس کو آج سمجھ لے، کوئی اس کو 50 سال بعد سمجھ آئے، لیکن سمجھ لے کہ ایک عمر ہے، اگر اس میں سمجھیں گے تو اس کا فائدہ آپ کی ذات کو بھی پہنچے گا، آپ کی اگلی نسل کو بھی پہنچے گا، آپ کسی اور کو بچا سکیں گے. اگر وہ گزرے ہوئے وقت میں آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کی بات بھی کوئی نہیں سمجھے گا اور آپ کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ماں سوائے افسوس کرنا. تو آپ نے سیکولر کے بعد جو آپ کی ترجیح ہے، آپ کی، ہماری، آپ کے والدین کی ایک ہی ترجیح ہے، آپ کو پروفیشنل ایجوکیشن میں داخل کروایا جائے، آپ اچھی ڈگری حاصل کریں اور آپ کو جاب میں آسانی ہو اور آپ کو اچھا جاب ملے، آپ کی سورس آف انکم بہتر ہو. یہ نمبر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے سکول والوں کا، والدین کا اور آپ کا. اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھی بات، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس نیت سے یہ کام کریں کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں لوگوں کی بھلائی شامل ہوگی، میرے معاشرے کی بہتری ہوگی اور میں اچھائی کو اور نیکی کو فروغ دے سکوں گا اور معاشرے سے برائی کو کم کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ اس نیت سے اگلا سٹیپ اٹھائیں گے آپ کی نیکی سٹارٹ ہو جائے گی. اور سارے کام کے لیے آپ کو قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرتے رہنا ہوگا. یہ آپ کو جب بھی وقت ملے آپ اس قرآن کو پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، اس کو سیکھیں. اور آپ کی عمر ہے آپ عربی سیکھیں تاکہ آپ کو قرآن صحیح سمجھ آئے. ایک عرب تھا اور ایک عجم تھا. عرب جو ہے عجم کو جاہل کہتے تھے، جس کو عربی نہیں آتی وہ جاہل. تو بیٹے بنیادی جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی خواہش ہونی چاہیے، کسی بھی پروفیشن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے وہ ایک ہی ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے اس کام سے دوسروں کا بھلا کرنا ہے. اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ دوسروں کو جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ دوسروں کا بھلا کرنا ہے اس کی کسی سے لڑائی نہیں ہوتی، وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، وہ کسی کا حق نہیں مارتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے دوسرے کا بھلا کرنا ہے. اگر یہ بات اپنے اندر آپ ایڈجسٹ کر لیں، آپ کی فریکوینسی اس بات سے میچ کر جائے، اور بنیادی بات آپ یاد رکھیں گے جو کرتا ہے
اللہ کرتا ہے اور اللہ بہتر کرتا ہے. آپ نے صرف کوشش کرنی ہے. آپ کا ایمان اور آپ کی سوچ اللہ پاک کی طرف ہونی چاہیے. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ سے امید باندھنی چاہیے, نہ غیر اللہ سے ڈرنا چاہیے, نہ غیر اللہ سے امید باندھنی چاہیے.